کامیابی کی کہانی، یہ کتاب میلکم گلیڈویل نے لکھی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ آؤٹ لائر کون ہیں؟ وہ لوگ جو عام روایات سے ہٹ کر غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 10,000 گھنٹے کا اصول۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو کم از کم 10,000 گھنٹے اس پر مسلسل محنت کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماحول، خاندان اور کلچر کا کردار۔ کامیابی صرف ٹیلنٹ سے نہیں آتی، آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ کون تھے اور آپ کا کلچر کیسا ہے، یہ سب بہت اہم ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کامیابی جو ہے وہ محنت پلس موقع پلس صحیح وقت۔ اکیلا ذہانت کافی نہیں، اگر ماحول سازگار ہو اور وقت ساتھ دے تبھی غیر معمولی کامیابی ممکن ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ غیر معمولی کامیاب لوگ جیسے کہ ارب پتی، ماہرین اور عظیم کھلاڑی صرف اپنی ذہانت یا محنت سے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کامیابی میں وقت، حالات، خاندان اور معاشرتی پس منظر کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آؤٹ لائر کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں سے نمایاں طور پہ آگے نکل جائیں، جیسے بل گیٹس یا مشہور سائنسدان۔ 10,000 گھنٹے کا اصول۔ اگر کوئی شخص کسی بھی فن یا ہنر میں ماہر بننا چاہتا ہے تو اسے کم از کم 10,000 گھنٹے اس پر مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے۔ موقع اور وقت کی اہمیت۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن صحیح وقت پر صحیح موقع ملنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مثلا اگر بل گیٹس کو کم عمری میں کمپیوٹر تک رسائی نہ ملتی تو وہ شاید آج کے بل گیٹس نہ ہوتے۔ بہت سے کامیاب لوگ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب ان کے شعبے میں بڑا انقلاب آ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ بل گیٹس اور اسٹیو جاب دونوں 1955 کے آس پاس پیدا ہوئے جب کمپیوٹر کا انقلاب کا آغاز ہو رہا تھا۔ صحیح عمر میں موقع ملنا۔ اگر آپ کم عمری میں کسی ہنر کو سیکھنے یا مشق کرنے کا موقع حاصل کریں تو آپ کو دوسروں پر بہت برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ 12 سال کی عمر میں پروگرامنگ سیکھنا شروع کرے تو 22 تک وہ ماہر بن سکتا ہے۔ ماحول کا ساتھ دینا۔ کبھی کبھی حالات، ٹیکنالوجی یا سوسائٹی کی ضرورت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کا ہنر اس وقت بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بل گیٹس بچپن میں ایک اسکول میں داخلہ ملا جہاں کمپیوٹر موجود تھا۔ اس وقت کمپیوٹر بہت نایاب تھے۔ اگر وہ 10 سال پہلے یا 10 سال بعد پیدا ہوتے تو شاید موقع نہ ملتا۔ سبق یہ ہے کہ محنت ضرور کریں، لیکن آنکھیں کھلی رکھیں۔ موقع کب اور کہاں آ رہا ہے اسے پہچاننا کامیابی کی کنجی ہے۔ ثقافت اور خاندانی پس منظر۔ مصنف لکھتے ہیں ایک شخص کی کامیابی صرف اس کی محنت یا ذہانت پہ نہیں، بلکہ اس کے خاندانی ماحول اور ثقافتی ورثے پر بھی بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ یعنی والدین کا انداز پرورش۔ کچھ والدین اپنے بچوں کو سوال کرنے، رہنمائی لینے اور خود اعتمادی سے بات کرنے کی تربیت دیتے ہیں، جبکہ دوسرے والدین خاموشی، ادب اور اختیار ماننے پر زور دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چیزیں بچوں کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ کیریئر پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ مختلف قوموں کے لوگ مختلف انداز میں مسائل کو حل کرتے ہیں، کام کو وقت پہ مکمل کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اور یہ سب ان کی ثقافتی تربیت سے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایشیائی طالب علم ریاضی میں بہتر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ثقافت میں محنت، دھیان اور مستقل مزاجی کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کس ملک، زبان یا طبقے سے ہیں، یہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت، خود اعتمادی اور مواقع تک رسائی کو متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک امیر گھرانے کا بچہ ڈاکٹر کے سامنے بے جھجک سوال کرے گا۔ ایک غریب گھرانے کا بچہ شاید خاموش رہے، حالانکہ دونوں ذہین ہو سکتے ہیں۔ فرق خاندانی تربیت اور ثقافتی رویے کا ہے۔
کامیابی صرف ذاتی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اپنا پس منظر سمجھنا، اس کی طاقت کو پہچاننا اور کمزوریوں پر کام کرنا کامیابی کی جانب اہم قدم ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل مشق ضروری ہے، صرف قدرتی صلاحیت کافی نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا کمال نہیں ہوتا۔ کامیاب افراد اکثر مخصوص حالات اور وقت کے فائدے سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی محنت کا مقصد سمجھتے ہیں تو وہ بوجھ نہیں بلکہ جذبہ بن جاتی ہے۔ صرف فطری ذہانت یا صلاحیت کافی نہیں، مستقل تیاری اور محنت بھی ضروری ہے۔